قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے بڑھتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ حلال و حرام، اس پہ شریعت محمدی کا مدار ہے۔ یاد رکھیے، حرام جس جسم میں ہوتا ہے اس کا صرف اپنا ہی نقصان نہیں ہوتا، اس سے جس کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور حلال جس جسم میں ہوتا ہے اس سے اس کو خود ہی صرف فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، باپ کمائی حرام کی کرتا ہے، وہ لا کر گھر میں بچوں کی ماں کو دیتا ہے، اسی سے چیزیں گھر میں لاتا ہے۔ اب وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جن پیسوں سے وہ چیزیں خریدی گئی ہیں وہ پیسے حرام ہیں، وہ رقم حرام ہے، اس لیے کہ وہ جائز طریقے سے کمائی نہیں گئی۔ تو جو لے کے آئے گا، جو اس کو پکائے گا، جس کو وہ استعمال کروائی جائے گی چیز، پھر آگے جہاں جہاں تک اس کا اثر رہے گا وہاں تک اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح حلال ہے، مرد نے حلال کمایا، گھر میں لا کر اپنی عورت کو دیا، گھر میں اس حلال پیسوں سے چیزیں آئیں، ان کو استعمال کیا گیا، استعمال کروایا گیا، جہاں جہاں تک ان چیزوں کا اثر رہے گا، تو جس تک وہ چیزیں پہنچی ہیں حلال کمائی سے، اس کا اثر ان سب تک پہنچے گا اور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی، عبادات میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا جو شخص شراب پیے اور اسے نشہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ایک ہے کہ شراب سے نشہ آ جائے، ایک ہے تو شراب نہ، اس شراب سے نشہ نہیں آیا، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس آدمی پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر ہم گلہ کریں گھر میں بے برکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تو کسی کو کہتے بھی کچھ نہیں ہیں، اولاد بھی نافرمان، بیوی بھی بات نہیں مانتی، رشتہ داروں سے بھی بس ایسے کھچے کھچے رہتے ہیں۔ ہم اپنی روزی روٹی پہ توجہ دیں یار، کہیں ہم حرام تو نہیں کما رہے، کہیں ہم کچھ حرام کھا تو نہیں رہے، کسی سے جانے انجانے میں تو نہیں کھا بیٹھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے تمہارے گھر کا کھانا بھی متقی کھائے، نیک کھائے۔ آپ کو پتہ ہے حکم یہ ہے کہ جہاں پر تم رہتے ہو تمہاری رہائش کوشش کرو اس جگہ پر ہو جہاں تمہارا ہمسایہ نیک متقی پرہیزگار ہو۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے مردوں کو بھی دفن کرنا ہے تو نیک لوگوں کے آس پاس دفن کرو، تاکہ ان نیک
متقی پرہیزگار لوگوں کی وجہ سے تمہیں بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شراب پیے اسے نشہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا، نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور جو شخص آدمی جو بھی شراب پیے اسے نشہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نہ کوئی فرض نماز قبول کرتا ہے، کوئی عبادت فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور اگر ایسی حالت میں مر جائے تو وہ بت پرست کی طرح مرے گا، جس طرح بت پرست ہیں کافر مشرک ہندو سمجھ لیں، جس طرح وہ مرتے ہیں بالکل اسی طرح ہی مرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کی کوئی فکر نہیں، اللہ رب العزت کو کوئی اس کا خیال نہیں، جس نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ قرآن تو کہتا ہے جس نے حدود اللہ کو توڑ دیا، جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ مسلمان کے لیے گنجائش ہے، وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا آخر کار اس کی جو گناہوں کی میل کچیل ہوگی اس کو صاف کیا جائے گا، اس کو پھینٹی شنٹی لگا کے، اس کو سزا لگا کے، اس کو جہنم میں داخل کر کے، تو پھر اس کی وہ میل کچیل گناہوں کی صاف کی جائے گی، اور میل کچیل جب صاف ہو جائے گی تو پھر اس کو جنت میں داخل آخر کار کیا جائے گا۔ مگر جو عادی شرابی ہے اور شراب کے نشے میں مر جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو ہے ہی بت پرست کی طرح مرنے والا، جیسے بت پرستوں کے لیے جنت میں اللہ کی طرف سے کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح شراب کے نشے میں مرنے والے کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا قیامت کے دن۔ طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ دو قول اس بارے میں ملتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ بیان کرنے والا ہے وہ صرف ایک میں کر دیتا ہوں، دوسرا بیان کرنے والا نہیں ہے، مناسب نہیں، اس طرح الفاظ اس طرح کے ہیں۔ طینۃ الخبال جہنمیوں کی پیپ ہے جو ان کے جسم سے بہے گی۔ پیپ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، جب بندے کو کوئی زخم لگ جاتا ہے اس زخم میں ریشہ بھر جاتا ہے، اور ریشہ جب بھر جاتا ہے وہ جو نکلتا ہے اس کو پیپ بولتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ تو اس لیے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے شراب سے بچو، وگرنہ اللہ کا عذاب تو تیار ہے۔ اللہ سب کو ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور جس کو اس سے نشہ آئے اس کی 40 صبح کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا، یعنی 40 دن کی نمازیں کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ عمل کرے، ایک آدمی ہے اس کو احساس ہوا نہیں یار میں نے غلط کیا، اگر اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی پیپ یا پھر پگھلی ہوئی تارکول اس کو پلائے اور اس کا عذاب دے۔ اچھا، شریعت میں کوئی بھی چیز ایک دم حرام نہیں کی گئی، ایک دم سختی سے حکم نہیں آیا شریعت میں ابتدا سے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کا تھا، نماز فرض ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نماز پڑھا کرو، تو عرض کیا حضور کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں میری طرف دیکھ دیکھ کے پڑھو۔ تو صحابہ کرام
نماز کے اندر ہوتے تھے پھر بھی حضور کی طرف دیکھتے تھے، اور جیسے حضور کرتے تھے ویسے ہی صحابہ کرام بھی کرتے تھے. تو حضور نے منع نہیں فرمایا. جب ان کی تربیت کر لی، کافی وقت گزر گیا، ان کو مسائل بتا دیے گئے، وہ پختہ ہو گئے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو دل میں خیال پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوتے تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تم کہتے ہو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو، کہتے ہو اللہ اللہ اللہ، تو کبھی اللہ سے ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہاں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے جب ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے، تو مولا علی نے بھی یہی بات کہی کہ جب میری اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. اور کہا کبھی بات چیت بھی ہوئی؟ فرمایا ہاں، جب میری اللہ سے بات چیت کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ میرے ساتھ بات نہیں تو کرتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک دم نہیں سختی ہوئی. اسی طرح شراب کے بارے میں بھی ایک دم سختی نہیں ہوئی، بلکہ سٹیپ رکھے گئے، پھر اس کے بعد شراب کو حرام کیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ایک دوسرے کے پاس گئے اور فرمایا شراب حرام کر دی گئی، اور اسے شرک کے برابر قرار دے دیا گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صبح کو کافر ہوں گے، رات کو مسلمان، رات کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان. غالباً یہ بھی چیز اسی زمرے میں آتی ہے کہ مسلمان ہو کر شراب پیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص شراب پیتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب شراب بندہ پیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، مگر حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر دوبارہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر 3 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد، ایک مرتبہ پی پھر توبہ کر لی، پھر پی پھر توبہ کر لی، پھر پی پھر توبہ کر لی، تو حاکم وقت کو حق حاصل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اتنا سخت حکم ہے شراب پینے والے کے لیے. ہم اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں. شریعت اتنی سخت نہیں جتنی ہم نے کر دی ہے، اور شریعت اتنی نرم نہیں جتنی ہم نے کر دی ہے. حد میں رہیں ہم بھی. ہم حدود اللہ کو اور حدود الرسول کو کیوں پھلانگ رہے ہیں اور کیوں پامال کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی حد میں رہیں. ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. تو جب مالک کہتا ہے تو مالک کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جاتی، مالک کے حکم کے خلاف نہیں چلا جاتا، بلکہ مالک کا حکم مان کر چلا جاتا ہے. وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ مجبوری میں ہو یا بندہ اپنی ضرورت سے اور خواہش سے کرے، مرضی سے کرے، ماننا آخر پڑتا ہے کیونکہ مالک کا حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ شراب نوشی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شراب نوشی. اور فرمایا بلا شبہ یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے، اور اس کے پینے والے پر متعدد احادیث میں تو لعنت بھی کی گئی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی نے شراب، اس کے بنانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے پینے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے یہ لی جائی گئی اور اس کے پلانے والے اور اس کے طلب کرنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. قرآن پاک میں چند ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے. ان میں ایک شراب بھی اب حدیث مبارکہ میں آ گئی. مثال کے طور پہ جھوٹے پر لعنت کا ذکر ہے. اسی طرح شراب پینے والے پر بھی اور باقی جتنا لے جانے والے، جس کے لیے لی جائی گئی، اس کی قیمت، اس کو طلب کرنا، جو بھی ہے سب پر لعنت فرمائی گئی ہے. تو جس پر اللہ رسول کی طرف سے لعنت کر دی گئی ہو وہ چیز جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم ان ساری چیزوں سے بچیں. یہ خباثتوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہاں تک بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والوں کی بیمار پرسی بھی نہ کرو. جو شراب پیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت بھی نہ کرو. حالانکہ عیادت کرنے کا حکم ہے، بیمار کی عیادت کرنے کا حکم ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اگر بندہ اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جو عیادت کرنے کے لیے نہ گیا، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو بیماری سے پاک ہے، تجھے بیماری نہیں آ سکتی. اللہ فرمائے گا فلاں آدمی بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا. لیکن فرمایا جب شراب پینے والا بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کے بیمار پرسی کے لیے بھی مت جاؤ، اس کی عیادت کے لیے بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی حد کو توڑتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے شراب پینے والے کو سلام بھی نہ کرو. اور فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا شراب پینے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے بیماروں کی عیادت نہ کرو، ان کے جنازوں میں شرکت بھی نہ کرو. اور قیامت کے دن شرابی کو یوں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے پر لٹک رہی ہوگی اور لعاب بہ رہا ہوگا. جو اسے دیکھے گا اس سے گھن آئے گی اور وہ جان لے گا کہ یہ شراب نوشی کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ ساری سزائیں مل رہی. اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانی فرمائے. یہ جو ہمارے معاشرے میں شراب نوشی کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی بچائے. اور ہم سب کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل چکا ہے اب. اچھا حدیث مبارکہ میں نے بہت تھوڑی آپ کے سامنے بیان کی ہے، قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے ہی میں نے بیان کیا. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. جس کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے، میں اس کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ حدیث مبارکہ. میں تو بیان بھی اوپر دیکھ کے کرتا ہوں، زبانی کرتا نہیں ہوں تاکہ کسی قسم کی ٹینشن ہی نہ ہو کسی کو. تو جرم یہ ہے کہ ہم حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. آپ نے اگر نہیں پہلے سنی کسی نے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کھلے دل سے حضور کا فرمان قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کو حضور کا فرمان پسند نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے حضور کا فرمان ہمارے آقا کا فرمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنتے تھے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے، اور قیامت تک حضور کے فرمان اسی طرح امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ پہنچائے جاتے رہیں گے. یہ صحابہ کا مشن تھا، ہم بھی اسی مشن پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام خباثتوں سے بچائے، ان تمام حرام کاموں سے بچائے جو اللہ رسول نے حرام کیے.
اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر لیجیے۔